أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تقسیم میراث اور نکاح کے طریقہ کار بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے تمدن دو چیزوں کی بنیاد ہوتی ہے، تمدن کی بنیاد دو چیزوں پر ہوتی ہے، ایک احترام جان اور ایک احترام مال۔ اب اللہ تعالیٰ نے احترام جان اور احترام مال کا اصول بتایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے اہل ایمان، لا تاکلوا، نہ تم کھاؤ، تاکلو عقل حلال ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں، حمزہ کاف لام اس کا مادہ ہوتا ہے، اموالکم اپنے مال، بینکم آپس میں، بالباطل باطل طریقے سے، باطل لفظ بات و علام ناحق، مال حاصل کرنے کا ہر وہ طریقہ جو شریعت نے حرام قرار دیا ہو، حق چونکہ حق کے مقابلے میں باطل آیا ہے تو اس لیے جو شریعت نے طریقہ حرام قرار دیا اس کو ہم کہتے ہیں باطل، باطل طریقے سے نہ کھاؤ، الا مگر ان یہ کہ تکون وہ ہو تجارت لفظ تاجیم را سے ہے، لین دین نفع کی خاطر جو لین دین ہوتا ہے اس کو تجارت کہتے ہیں۔ ان سے ترازن رازوات یا باہم رضامندی، یہ باب تفاعل ہوتا ہے باہم رضامندی سے، منکم تم، ولا تقتلوا اور نہ تم قتل کرو، تقتل لفظ قتل سے ہے، ولا تقتلوا اور نہ تم قتل کرو، انفسکم اپنے نفسوں کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے بکم تم پر، رحیمہ بہت زیادہ رحم کرنے والا، ومن یفعل اور جو کوئی یہ کرے گا، یفعل لفظ فعل سے ہے، جو کوئی یہ کرے گا، ذالک یہ عدوان عین دال واو سے ہے، عدوان زیادتی کے ساتھ، وظلمن اور ظلم کے ساتھ، فسوفا پس ان قریب، سوفا سین مضارع سے پہلے آئے تو فوراً عمل ہوتا ہے اور سوفا آئے تو مستقبل بعید میں عمل ہوتا ہے، نسلی ہی ہم داخل کریں گے اس کو، نسلی سواد لام یا مادہ اس کا، ہم داخل کریں گے، ہم جھونک دیں گے اس کو، نارن آگ میں، وکانا اور ہے ذالک یہ، اللہ پر یسیرہ لفظ یاسین را یسر بھی اسی سے ہوتا ہے، اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے۔ ان اگر تجتنبو، اصل لفظ کیا تھا، تجتنبون تھا اور ان شرطیہ ہونے کی وجہ سے نون گر گیا، تجتنبو جیم نون با، اسی سے لفظ ہمارا اجتناب ہوتا ہے، تم اجتناب کرو، تم بچتے رہو، اگر تم بچتے رہو کبائر بڑے بڑے گناہوں سے، ما تنحون جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے، تنحون نون ہا یا، تم منع کیے جاتے ہو، روکے جاتے ہو، انہو اس سے، نکفر کافارہ ہم ڈھانپ دیں گے، ہم چھپا دیں گے، عام طور پہ ترجمہ ہوتا ہے ہم دور کر دیں گے، لیکن کافرہ کا معنی ہوتا ہے چھپا دینا، ڈھانپ دینا بھی ہوتا ہے، انکم تو ان سے، سیئاتکم برائیاں تمہاری، سیئات اگر سیئات اکیلا ہے تو چھوٹی اور بڑی برائیاں دونوں ہوتی ہیں اس میں، لیکن اگر سیئہ اگر کبائر کے مقابلے میں آئے تو سیئات چھوٹی برائیاں، وندخلکم اور ہم داخل کریں گے تم کو، ندخل لفظ دال لام داخل، اور ہم داخل کریں گے تم کو، مدخلاً کریما، مدخلاً دال لام داخل کرنے کی جگہ جو ہے، ہم داخل کریں گے، داخل کرنے کی جگہ، کریمہ کاف رامین کا عزت والی جگہ، یعنی جنت میں داخل کریں گے۔ کریم لفظ اصل میں کرم سے بنا ہے، اور کرم کہتے ہیں انگور کی بیل کو، وہ نرم و نازک ہوتی ہے، اس سے یہ لفظ کریم بنا ہے۔ پھر دوبارہ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسانی جان اور مال کو جو ہے ایک محترم ٹھہرایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بتایا، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خطاب کن سے ہے؟ ایمان والوں سے،
ہم کبھی یہ تصور لائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے اور کتنی محبت سے ہمیں خطاب کرتا ہے، اے اہل ایمان، اے ایمان والو، لا تاکلوا، نہ تم کھاؤ، اموالکم، اپنے مال، بینکم، آپس میں، بالباطل، باطل طریقے سے۔ اے ایمان والو، تم مال، اپنے مال، یہ جو مال ہیں تمہارے، یہ آپس میں، یہ تمہارے اپنے ہی مال ہیں، لیکن باطل طریقے سے نہ جو ہے وہ تم کھاؤ ایک دوسرے کے۔ جب تم، اس کا مطلب یہ ہے کہ باطل طریقے سے مال حاصل بھی نہ کرو۔ جب باطل طریقے سے حاصل کرو، رشوت سے، غصب سے، سود سے مال کسی کا ہتھیا کر، تو یہ سارے باطل طریقے ہیں، ان کے ساتھ مال نہ تم جو ہے وہ کھاؤ۔ الا، مگر، ان تکونا، یہ کہ ہو وہ تجارت ہو۔ تجارت کیا ہوتی ہے؟ نفع کمانے کے لیے تجارت ہو، ان تراض منکم، باہم رضامندی سے تجارت ہو، یعنی لینے والا بھی چیز لے کر خوش ہو اور بیچنے والا بھی چیز دے کر وہ بھی خوش ہو، تو باہم رضامندی کے ساتھ تجارت کرو، ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو۔ یہ نہ ہو مال جتنے کا آیا ہے قسم کھا کر، جھوٹ بول کر جو ہے زیادہ قیمت بتا کہ اتنا کا نہیں، جائز منافع حاصل کر کے وہ جو ہے نہ لینے والے کو نقصان ہو نہ دینے والے کو نقصان ہو، تو باہم رضامندی سے تجارت تم کرو، اور اس طریقے سے مال کھانا جائز ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو۔ اپنے، اگر تو اس کا جو ہے ہم پچھلے جملے کے ساتھ اس کا لگائیں، یعنی ایک دوسرے کا مال جب ناجائز طریقے سے کھاؤ گے تو پھر تم اپنے ہی نفسوں کو قتل کرو گے، یعنی اپنے، اگر مال جائز طریقے سے کھاؤ گے تو پھر اپنے نفسوں کو قتل نہیں کرو گے۔ اس لیے اگر ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کو مال کھا جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے جو ہے انسانی جانوں کا نقصان ہوگا، یعنی اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو۔ اور اگر یہ الگ جملہ مانا جائے تو یعنی ایک دوسرے کو تم قتل نہ کرو یا خودکشی نہ کرو، جو ہے یہ بھی حرام ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو قتل نہ کرو یا جو ہے تم جو خودکشی نہ کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، بکم رحیمہ، تم پر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو یہ کوئی کرے گا، ذَلِكَ عُدْوَانًا، زیادتی کے ساتھ، وَظُلْمًا، اور ظلم کے ساتھ، جو کوئی ایک دوسرے کا مال زیادتی کے ساتھ ہتھیائے گا یا ظلم کے ساتھ، فَسَوْفَ، تو عنقریب، نُصْلِیہِ، ہم جھونک دیں گے اس کو نارا، آگ میں جھونک دیں گے، داخل کریں گے آگ میں۔ وَقَانَ، اور ہے، ذَلِكَ، یہ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ پر یہ کام آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے کہ جو ہے جو غلط کام کرنے والے، ایک دوسرے کا مال ہتھیانے والے، ناجائز باطل طریقے سے کھانے والے، ان کو جہنم میں پھینک دے، اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ۔ ان تجتنبوا کبائر، اگر تم بچتے رہو، اجتناب کرو کبائر، بڑے بڑے گناہوں سے، اگر تم ان گناہوں سے، ما تنہون، جس سے تمہیں منع کیا جاتا ہے عنہ، اس سے، اگر بڑے بڑے گناہوں سے تم بچتے رہو، بڑے بڑے گناہ جو ہے وہ کون سے ہیں؟ جس کے متعلق جو ہے سری نص آئی ہے قرآن مجید میں یا حدیث میں، سری نص ہے، مثلا شرک، اولاد کا قتل، ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا، جو ہے ماں باپ کو ستانا، جھوٹ، یہ سب جو ہے، اور قتل، یہ جو بڑے بڑے گناہ جن کے قرآن مجید میں اور حدیث میں جس کے متعلق نص ہے، یا پھر جس کے متعلق قرآن مجید میں حد جاری ہونے کا کہا گیا کہ اس پر حد جاری کی جائے، یا جہنم کی وعید آئی ہے جس کے متعلق، یا اللہ اور اللہ کے رسول نے جس پر لعنت کی ہے، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ تو ان سے اگر تم بچتے رہو تو نکفر عنکم، ہم ڈھانپ دیں گے، ہم چھپا دیں گے، ہم دور کر دیں گے تم سے سیئاتکم، چھوٹی چھوٹی برائیاں، پھر جو چونکہ قبائل کے مقابلے میں سیئہ ہے تو چھوٹی برائیاں ہم خود بخود ہی تمہاری ہم جو ہے وہ ڈھانپ دیں گے، جو ہے وہ معاف کر دیں گے۔ مثلا آدمی اگر چھوٹی چھوٹی جو گناہ ہوتے ہیں
وہ مثلا وضو کیا تو ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ صاف ہو گئے، منہ دھویا تو منہ کا گناہ صاف ہو گئے، اور اگر سر پہ مسح کیا تو سر کے جو ہے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو گئے، اور پاؤں دھوئے تو پاؤں کے گناہ معاف ہو گئے۔ اگر کسی نے کوئی نیکی کیا تو چھوٹے موٹے گناہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیے، تو چھوٹے گناہ ہم معاف کرتے جائیں گے۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے تم بچتے رہو، چھوٹے گناہ ہم جو ہے ان پہ پکڑ نہیں کریں گے تمہاری۔ وَنُدْخِلْكُمْ، اور ہم داخل کریں گے، مدخلاً داخل کرنے کی جگہ، کریم عزت والی جگہ پر ہم داخل کریں گے، یعنی جنت میں ہم داخل کریں گے۔ یہ کام اگر تم جو ہے بڑے بڑے گناہوں سے تم بچتے رہو، چھوٹے چھوٹے گناہوں پہ ہم تمہاری پکڑ نہیں کریں گے، اور ہمیں پھر کیا تمہیں انعام ملے گا؟ ہم تمہیں پھر جنت میں داخل کر دیں گے اگر تم جو ہے بڑے بڑے گناہوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا تمدن کو قائم رکھنے کے لیے اس طرح جو ہے اصول دیا ہے کہ انسانی جان کا بھی احترام کیا جائے اور انسانی مال کا بھی احترام کیا جائے۔ تو اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے اصول دے کر پھر فرمایا کہ بڑے بڑے گناہوں سے اگر تم بچتے رہو، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ہم پکڑ نہیں کریں گے تمہاری۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر روز جو ہے فرشتوں کو لگاتا ہے کہ آوازیں دو، کوئی ہے معافی مانگنے والا، میں اس کو معاف کروں، کوئی استغفار کرنے والا میں اس کی بخشش کر دوں۔ تو ہم اگر خود ہی نہ اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے توبہ استغفار کریں، ہم سوئے رہیں، اور اس رمضان کے مہینے میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے توبہ استغفار نہ کریں، جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے تو اس جیسا بھی کوئی جو ہے وہ پھر جو ہے محروم آدمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم یہ سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔